بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 0322359069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ یہاں سے اللہ رب العزت شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں اور بتوں پر جو جانور چڑھائے جاتے ہیں، ذبح کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ پیچھے قسموں کا بیان تھا۔ قسموں میں بھی اللہ رب العزت نے، قسموں میں تو اس بات کا بیان تھا کہ جو چیز تمہارے لیے حلال ہے اس کو حرام مت کرو، اور اگر تم نے قسم کے ذریعے اس کو حرام کیا ہے تو پھر اس کا پاس رکھو، اللہ اس کا مواخذہ کرے گا، اس کا کفارہ دینا ہوگا اگر توڑو گے تو یہاں پر ان چیزوں کا بیان ہو رہا ہے جو چیزیں حلال نہیں ہیں بلکہ حرام ہیں۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اے ایمان والو، یعنی یہاں پر خطاب ہے ایمان والوں کو، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آگے جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں ایمان کا تقاضا ہے اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کا، کہ جو ایمان والا ہے اس کو اس حکم پر عمل کرنا چاہیے، اور وہ یہ اچھا پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ انما کا لفظ استعمال کیا ہے۔ انما حصر کے لیے آتا ہے، یعنی آگے جو بات بیان ہو رہی ہے بالکل اسی طرح ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آگے جو بات بیان ہو رہی ہے وہ اسی طرح ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آگے کیا بیان ہو رہا ہے کہ شراب اور جوا اور جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں بتوں پر، بتوں کے نام پر، اور اسی طرح جو تیر ہوتے ہیں فال کے، یہ سارے گندے ہیں، گندے کام ہیں، شیطانی کام ہیں، اس سے بچو۔ آگے یہ بات بیان ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت انما کے ذریعے تاکید فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں گندی ہی ہیں، گندی کے علاوہ نہیں ہے، گندی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، گندی ہی ہیں۔ اسی طرح شیطانی کام ہی ہیں، یہ شیطانی کام کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس سے بچنا ہی چاہیے، اس کو کرنا نہیں چاہیے۔ انما کے ذریعے حصر ہوا، تاکید پیدا ہوئی۔ قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان کو واضح کر رہا ہوں میں۔ ایک تو میں نے بتایا الذین آمنوا سے کہ ایمان کا تقاضا ہے ان چیزوں سے بچنے کا، جو آگے جو حکم آ رہا ہے اس پر عمل کرنے کا، جو منع آ رہا ہے اس پر عمل کرنے کا کہ اس کو نہیں کرنا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ شراب کے بارے میں خمر پیچھے بھی گزرا ہے، میں تفصیل سے بتا چکا ہوں، یہاں پر مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ خمر کے ویسے معنی عربی میں ہوتے ہیں ڈھانپنے کے، تو شراب جو ہوتی ہے وہ بھی چونکہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے اس لیے اس کو خمر کہتے ہیں، اور یہ مختلف چیزوں کی مختلف طریقوں سے بنائی جاتی تھی پہلے بھی اور اب بھی بنائی جاتی ہے، اور اب تو بہت زیادہ اس کی قسمیں ہوتی ہیں۔
تو پہلے جو بنائی جاتی تھی وہ عام طور سے انگور کی بنائی جاتی تھی یا کھجور کی بنائی جاتی تھی، اس کو سڑا کر اس کی بنائی جاتی تھی۔ بہرحال کسی بھی طرح بنائی جائے اس میں نشہ ہوتا ہے، اس لیے وہ حرام ہے اور ناپاک ہے، گندی ہے اور شیطانی کام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے حکم دیا ہے کہ فَاجْتَنِبُوهُ، پس اس سے بچو، حکم ہے یہ، اور حکم پر عمل کرنا ظاہر ہے کہ ضروری ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز بیان فرمائی جوا۔ جوا جو ہے یہ بھی پیچھے گزرا ہے، یہ میں نے وہاں بتایا تھا کہ یعنی مل ملا کر کوئی چیز جمع کرتے ہیں، کوئی پیسے جمع کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو جب تقسیم کرتے ہیں تو تقسیم میں کسی کے ہاتھ کم آتا ہے، کسی کے ہاتھ زیادہ آتا ہے، یا کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، یعنی جس کو ہم کہیں کہ جمع کرنے میں تو سب برابر ہوتے ہیں لیکن ملنے میں سب برابر نہیں ہوتے۔ جمع کرنے میں سب نے برابر جمع کرایا لیکن ملنے میں سب برابر نہیں ہے، یا تو بالکل ہی چلا گیا یا تھوڑا ملا۔ تو یہ ساری اس طرح کی جو بھی صورتیں ہوں گی، چاہے وہ کسی بھی عنوان سے ہوں، کسی بھی نام سے ہوں، اور کسی بھی چیز کے ذریعے کی جائیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ اونٹ خریدتے تھے مل کر، پیسے برابر جمع کر کے اونٹ خریدا اور پھر اس کو ذبح کیا، اس کے ٹکڑے کیے، اور ٹکڑے کرنے میں کوئی حصہ جو ہوتا تھا وہ زیادہ ہوتا تھا، کوئی کم ہوتا تھا، اور پھر اب اس کو تقسیم کس طرح کرنا ہے، کس کے حصے میں زیادہ آئے گا، کس کے حصے میں کم آئے گا، تو اس کے لیے پھر وہ تیر گھماتے تھے فال کے، جیسے آگے آ رہا ہے ازلام میں، اس میں بتاؤں گا، یعنی ایک طرح سے قرآن اندازی کرتے تھے۔ اب جس کے حصے میں جو آ گیا، تو اب حالانکہ پیسے سب نے برابر ملائے لیکن اب ملنے میں کسی کو کم مل رہا ہے، کسی کو زیادہ مل رہا ہے، یا جیسے میں نے بتایا کسی کو مل ہی نہیں رہا۔ تو یہ جوئے کی ساری شکلیں ہوتی ہیں۔ عربوں میں یہ بھی رائج تھا، اسی طرح خمر شراب یہ بھی رائج تھی، اور اسی طرح آگے جو تیسری چیز آ رہی ہے ازلام، تیر، اور جو لکھا ہے فال کے تیر۔ ایک تو وہ تیر ہوتے ہیں جو لڑائیوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ وہ تیر ہیں جو کہ فال کے تیر ہیں۔ یہ لوگ اس طرح استعمال کرتے تھے کہ ایک جیسے برتن سا ہوتا تھا، کوئی تھیلا سا ہوتا تھا چمڑے کا، اس میں یہ تیر گھماتے تھے، کسی تیر پر کچھ لکھا ہوتا تھا، کسی تیر پر کچھ لکھا ہوتا تھا، کسی پر کم کسی پر زیادہ، یعنی وہی تقسیم کے طریقہ کار کے لیے استعمال کرتے تھے، جیسے میں نے ابھی بتایا اونٹ کے معاملے میں۔ اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ اپنا حال جاننے کے لیے، اپنے معاملات کو جاننے کے لیے بھی یہ طریقہ استعمال کرتے تھے۔ مثال کے طور پر کسی تیر پر یہ لکھا ہوتا تھا کہ امرانی ربی، کہ میرے رب نے حکم دیا، کسی پر لکھا ہوتا تھا نہانی ربی، میرے رب نے منع کیا، اور اس طرح کچھ جملے لکھے ہوتے تھے کہ یہ کام کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، مختلف اس میں لکھ دیا کرتے تھے۔ اب اس کو گھما کر نکال لیتے تھے۔ اب اگر یہ نکلا کہ میرے رب نے حکم دیا تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ کام اچھا ہے، بہتر ہے، کر لینا چاہیے، اور اگر یہ نکلا کہ میرے رب نے منع کیا تو اس کام کو نہیں کرتے تھے، اس کو غلط سمجھتے تھے، اس کو نقصان دہ سمجھتے تھے۔ یعنی کہ قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے اور غیب کا حال معلوم کرنے کے لیے بھی اس طرح استعمال کرتے تھے، حالانکہ غیب اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، قسمت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، وہ جو تیر ہیں وہ تھوڑی جانتے ہیں۔ تو اس طریقے پر یہ ازلام دو طرح کے تیر میں نے بتائے، ایک تو تقسیم کرنے کے لیے کہ کس طرح تقسیم کرنا ہے، اور ایک یہ جاننے کے لیے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، یہ استعمال کرتے تھے۔ تو ازلام جو ہے اس کے اندر ایک طرح سے جوا بھی ہوتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر
گویا کہ جو کام اللہ رب العزت کا ہے، جو صفت اللہ رب العزت کی ہے، غیب کو جاننا، اچھا برا جاننا، اس صفت کو وہ تیروں میں جانتے تھے یا بتوں میں جانتے تھے. بتوں کے پاس عام طور سے وہ تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے اور اس تیر کو یہ نکالتے تھے گھما کر. تو گویا کہ یا تو بتوں کی طرف گویا کہ غیب کے جاننے کی نسبت کرتے تھے یا ان تیروں کی طرف، حالانکہ نہ ان تیروں کی کوئی حقیقت اور نہ ان بتوں کی کوئی حقیقت. تو یہ ساری عقیدے کی خرابی تھی اس ازلام میں. جیسے آج کل بھی بہت سے لوگ نجومی کے پاس جاتے ہیں، کوئی جو ہے وہ طوطے کے ذریعے فال نکالتا ہے، اور مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں اپنے غیب کے حالات معلوم کرنے کے لیے. حالانکہ قرآن میں کئی جگہ پر آیا ہے، آگے آ جائے گا کہ غیب جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. غیبی باتیں، پوشیدہ باتیں صرف اللہ ہی جانتا ہے، یہاں تک کہ جنات بھی نہیں جانتے. تو چونکہ اس میں عقیدے کی خرابی تھی ازلام میں. اسی طرح انصاب جو ہے وہ بتوں کے جہاں پر بت ہوتے تھے تو وہاں پر وہ ان بتوں کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے تھے. تو اس کو تھان کہا ہے، بتوں کے تھان، یعنی وہ جگہ جہاں پر بت ہوتے تھے وہاں پر بتوں کو خوش کرنے کے لیے جانور ذبح کرتے تھے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو اس میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ عقیدے کی خرابی تھی کہ اس بت میں یا اس بت سے منسوب جو شخصیت ہے اس کو یہ اپنے لیے نافع مان رہے ہیں، نفع بخش مان رہے ہیں، یا نقصان دہ مان رہے ہیں. یہ مان رہے ہیں کہ یہ بت یا اس سے منسوب شخصیت ہمارے لیے یہ کرتا ہے یا وہ کرتا ہے، یا یہ کر دے گا یا وہ کر دے گا، ہمیں نقصان پہنچائے گا یا ہمیں فائدہ پہنچائے گا. حالانکہ نفع نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو اس میں بھی عقیدے کی خرابی ہے. تو شراب اور جوا جو ہے اس میں عمل کے اعتبار سے خرابی ہے، یہ عملی خرابیاں پیدا کرتا ہے. اور انصاب اور ازلام جو ہے یہ عقیدے کی خرابیاں پیدا کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے جو عمل میں خرابیاں پیدا کرتا ہے اس میں سے بھی دو کو یہاں ذکر فرمایا جو کہ عربوں میں رائج تھا، اور جو عقیدوں میں خرابی پیدا کرتا ہے اس میں سے بھی دو کو ذکر فرمایا جو کہ عربوں میں رائج تھا. اور شراب اور جوئے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک چیز کامن ہے، ایک چیز دونوں میں مشترکہ ہے، وہ یہ کہ دونوں جھگڑا پیدا کرتے ہیں. شراب جو ہے عقل کو معطل کر دیتا ہے، عقل کو بند کر دیتا ہے، بیکار کر دیتا ہے، تو اس سے بھی پھر جھگڑے بڑھتے ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اور جوئے میں بھی جب تقسیم اٹکل پچو سے ہوتی ہے، تخمینی طور پر ہوتی ہے، شریک سب برابر ہوئے، جمع سب نے برابر برابر کیا، لیکن کسی کو کم کسی کو زیادہ ملتا ہے یا کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا، تو اس سے بھی لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اس سے بھی اس مقام پر بھی لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں جہاں پر یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جب بندہ گھر لوٹ کر جاتا ہے تو بھی وہ غصے میں ہوتا ہے اور ناراضگی میں ہوتا ہے، تو پھر گھر میں بھی لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اور پھر جو معیشت کی خرابی لازم آتی ہے اس سے بھی لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. تو کئی طرح سے واسطہ در واسطہ لڑائی جھگڑوں کا سبب بنتا ہے یہ جوا. اور اسی طرح شراب بھی، جس جگہ پر شراب پی رہے ہیں اس جگہ پر بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پھر گھر پہ جب جاتا ہے تو بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، آگے بھی پھر مزید لڑائی جھگڑے بڑھتے ہیں. تو یہ مشترک چیز ہے دونوں میں. اور انصاب اور ازلام میں مشترک چیز ہے بتوں کو یہ سمجھنا کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں اور یہ کچھ غیب جانتے ہیں. بتوں کو خوش کرنے کے لیے جانور ذبح کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ بتوں کے متعلق یہ جان رہا ہے کہ بتوں کو ہمارے حالات معلوم ہیں، یہ ہمارے حالات اچھے کریں گے، اگر ہم ان کے آگے جانور ذبح نہیں کریں گے تو یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے. اور ازلام میں بھی اسی طریقے پر وہ کرتے تھے تیروں کا، کہ وہ بتوں کے پاس رکھے ہوئے ہوتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ بتوں کے ذریعے بت جو ہے گویا ان تیروں کے ذریعے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت جو ہے یہ تیروں کے ذریعے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا ہمارے لیے اچھا ہے کیا برا ہے. تو گویا بتوں کو علم غیب
جاننے کی طرف منسوب کرتے تھے. تو ازلام اور انصاب میں یہ مشترک بات ہے. تو فرمایا کہ ایمان والو بے شک شراب اور جوا اور بتوں کے تھان اور فال کے تیر ناپاک ہیں، رجس گندگی ہے، گندگی من عمل شیطان کے کام سے، فجتنبوہ پس اس سے بچو، لعلکم تفلحون امید ہے کہ تم کامیاب ہوگے، تم فلاح پاؤ گے. فلاحی کام، فلاحی ریاست، مختلف ادارے فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں. اچھی ریاست اس کو سمجھا جاتا ہے جو فلاحی ریاست ہوتی ہے، عوام کے لیے کام کرتی ہے. اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ ان کاموں سے جب تم بچو گے تو فلاح پاؤ گے، کامیابی پاؤ گے، امن و سکون آئے گا، تمہارا معاشرہ فلاحی معاشرہ ہوگا، تمہاری ریاست فلاحی ریاست ہوگی. اور یہاں یہ بھی واضح کر دوں شراب کے سلسلے میں، جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا کہ شروع میں جو آیت نازل ہوئی ہے شراب کے بارے میں وہ نماز سے متعلق، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، وہاں تفصیل گزر چکی ہے. اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی اس میں فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب، فرمایا کہ فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، پوچھتے ہیں آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے ان میں جو ہے بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں لیکن گناہ زیادہ بڑا ہے، نقصان زیادہ ہے. دوسری موقع پر شراب کے متعلق وہ آیت نازل ہوئی، اس کے اندر شراب کا نقصان بتایا. پہلی آیت میں شراب کو گویا محدود کر دیا اوقات کے حساب سے کہ نمازوں کے اوقات میں نہیں پینی. دوسری آیت میں شراب کے نقصانات سے آگاہ کیا، اور تیسری آیت میں یہاں پر بتا دیا، اس کی حقیقت بتا دی کہ یہ گندی چیز ہے اور یہ شیطانی کام ہے، شیطان اس کے ذریعے جھگڑے پیدا کرتا ہے، اور حکم دے دیا کہ اس سے بچنا ہے، اور وجہ بھی بتا دی کہ اس سے تم فلاح پاؤ گے. آگے فرماتے ہیں وہی بات جو میں نے ابھی بتائی کہ شیطان اس میں دشمنیاں پیدا کرتا ہے. فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، بے شک شیطان چاہتا ہے، شیطان تو صرف یہی چاہتا ہے، یہاں پر بھی انما استعمال ہوا ہے حصر کے لیے، تاکید کے لیے، کہ شیطان یہی چاہتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا. شیطان تو صرف یہی چاہتا ہے کہ واقع کرے تمہارے درمیان دشمنی اور ناراضگی، کہ ڈالے تمہارے درمیان دشمنی اور ناراضگی شراب میں اور جوئے میں. ابھی میں نے اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھایا. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور روکے تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے. ان چیزوں میں پڑھنے والا عام طور سے اللہ کی یاد سے بھی غافل ہو جاتا ہے، نماز سے بھی غافل ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا بڑا نقصان عبادات کے اعتبار سے بھی ہے، اس کا بڑا نقصان عبادات کے اعتبار سے بھی ہے. تو فرمایا کہ بے شک شیطان تو صرف یہی چاہتا ہے کہ واقع کرے تمہارے درمیان دشمنی اور ناراضگی شراب میں اور جوئے میں، اور روکے تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو پس کیا تم باز آتے ہو، یعنی تمہیں باز آنا چاہیے. باز آتے ہوئے جو سوال ہے یہ اس معنی میں ہے کہ یعنی باز آنا چاہیے، باز آنا چاہیے تمہیں. تو فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو پس اب کیا تم باز رہنے والے ہو. آگے اللہ رب العزت کے رسول اللہ رب العزت کی اطاعت کی تاکید ہے. جب بھی کوئی ایسا حکم بیان ہوتا ہے جس میں کچھ مشکل ہوتی ہے، نفس کے لیے مشکل ہوتا ہے وہ، تو اس میں اللہ رب العزت اس کے لیے تاکیدی الفاظ استعمال کرتے ہیں. فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. وَاحْذَرُوا، اور ڈرو. کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پس اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ بے شک ہمارے رسول پر تو پہنچانا ہے کھلا. رسول کا کام تمہارے کو سزا دینا نہیں ہے، رسول کا کام ہے پہنچانا. سزا دینے کا کام اللہ کا ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ کوئی آسمانی عذاب نازل کرے یا کسی مخلوق کو تمہارے اوپر مسلط کر دے، آسمانی عذاب نازل کرے یا کسی مخلوق کو تمہارے اوپر مسلط کر دے،
یا اور اس طرح کا کوئی حکم بھیج دے. رسول کا کام یہ نہیں ہے، رسول کا کام پہنچانا ہے. بعد میں جب اسلامی حکومت بنی تو اسلامی سزائیں بھی نازل ہوئیں اور نافذ ہوئیں. تو وہ جو سزائیں نافذ ہوئیں وہ امیر ہونے کی حیثیت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو سزائیں نافذ کی وہ امیر ہونے کی حیثیت سے، رسول ہونے کی حیثیت سے نہیں. رسول ہونے کی حیثیت سے تو بس پہنچانا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب جو اس کے بعد بھی جو امیر ہوا، حالانکہ وہ رسول نہیں تھا لیکن اس نے وہ سزائیں نافذ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزائیں نافذ کی وہ امیر ہونے کی حیثیت سے، حکومت کی حیثیت سے، رسول ہونے کی حیثیت سے نہیں. یہ بات سمجھ لیں. یہی وجہ ہے کہ بعد میں جن لوگوں نے وہ سزائیں نافذ کی انہوں نے بھی امیر ہونے کی حیثیت سے، رسول نہیں تھے وہ لوگ. تو رسول کی حیثیت سے تو بس پہنچا دینا ہے. تو فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم پھر جاؤ تو پس جان لو بے شک ہمارے رسول پر پہنچانا ہے ظاہر. ہمارا رسول تو اچھی طرح سمجھا دے گا، اچھی طرح واضح طور پر پہنچا دے گا، یہ کام ہے. فرمایا لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اب یہ ہے کہ جو کام پہلے ہو گیا، مثال کے طور پر آیت کے نازل ہونے سے پہلے جو کچھ کھا پی لیا پہلے آیت کے نازل ہونے سے پہلے، تو آیت کے نازل ہونے سے پہلے جو کچھ کھا پی لیا اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا گناہ ختم، اس کا کوئی گناہ نہیں. پہلے شراب پی لی یا پہلے ایسے جانور کھا لیے جن کو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا تھا اس آیت کے اترنے سے پہلے، تو گناہ ختم. لیکن جب کہ تم ایمان لے آئے اور تم ڈرنے لگے اللہ سے، فرمایا کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور کام کیے اچھے کوئی گناہ، فیما طعموا، اس میں کہ جو انہوں نے کھایا، اذا ما اتقوا، جبکہ انہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، وآمنوا، اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور کام کیے اچھے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر انہوں نے پرہیزگاری اختیار کی اور ایمان لائے، ثم اتقوا، پھر پرہیزگاری اختیار کی، واحسنوا، اور نیکی کریں. تاکید در تاکید کہ ڈرتے رہیں، ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کی اور نیکی اختیاری کی. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو. اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی